نہ کسی کی مجھے ضرورت ہے. میں خود چیئرمین ہوں اور محنت کش چیئرمین ہوں. دن رات 24 گھنٹہ میں کام کرتا ہوں. آپ دیکھیں 3 سال میں میری زندگی کا ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں خدمت خلق اللہ میں مصروف نہیں رہ کر سکتے ہیں. لیکن میں بی جے پی کو ایز سرکار دیکھ لی. پارلیمنٹ اتنے بڑے مہان دیش کے پارلیمنٹ میں کل توشم میدان کا ذکر ہوا اور اس میں بجٹ میں اچھا خاصا پیسہ رکھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو خاگ کا بیلٹ ہے، یہ تحصیل خاگ، یہ ہمارے اسمبلی سیگمنٹ بیروا کا ایک عام میرے حساب سے میری سیاسی زندگی کے حساب سے بہت عام رہا ہے. پہلے بھی ان کے ساتھ ہمارا آنا جانا رہا اور آج بھی الحمدللہ اس سے زیادہ بہتر ہمارا تال میل ہے. اور یہ جو میرا خواب تھا کہ یہ جو ہمارا توشم میدان ہے یہ پہلگام سے اور پہلگام سے زیادہ ہسٹوریکل ہے، لیکن اس کی طرف آج تک توجہ نہیں دی گئی. آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے کوئی 10 سال پہلے یہاں کانگریس کے صدر جناب پروفیسر سوز صاحب کو لایا. ان کے ساتھ کانگریس کے پریزیڈنٹ میر صاحب بھی تھے. اس دن ہم نے یہ شروعات کی جب کانگریس کی سرکار تھی انڈیا میں. تو اس وقت شونگلی پورہ میں ہمارا پروگرام ہوا تو تقریباً 2-3 ہزار لوگ جمع ہوئے تھے. تو اس وقت یہ ایشو جو ہے ہم نے پروفیسر سوز صاحب اس وقت ہمارے مرکز میں تھے، ان کا کانگریس میں پورا نیشنل لیول کا جو ایک سٹیٹس ہے، مقام ہے. تو انہوں نے مجھے آشواسن دیا کہ میں دلی میں مرکز میں جا کے ایک کوشش کروں گا کہ آپ کا جو یہ توشم میدان ہے اس کو ہم ٹورسٹ میپ پر لائیں گے. تب سے ہماری یہ کوشش جاری رہی. الحمدللہ آپ جانتے ہیں تب سے آج تک بیچ میں جو اور بھی سرکاریں آ گئے انہوں نے زیادہ توجہ نہ دی. اس وقت ایک اینٹونی تھے میرے خیال میں مرکز کے ایک منسٹر، سوز صاحب نے ان کو چٹھی لکھی اور توشم میدان کا اس میں خاص طور پہ ذکر کیا کہ اس کا جیوگرافی، اس کا ہسٹری اور ٹورزم ریزارٹ کے حوالے سے یہ بڑا ہسٹوریکل پلیس ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے. تب سے یہ چلتا رہا. یہاں کے لوکل بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی کوشش کی، کبھی ہڑتالیں کی، کبھی پروٹیسٹ کیا، کبھی سری نگر چلے گئے. انہوں نے بھی بڑی کوشش کی یہ ہماری اس میں جو آ گیا ہماری نظر میں. تو تب سے آج تک یہ چلتا رہا اور کہیں کہیں موقع ملا تو آج ایل جی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے ایز اے چیئرمین میرا یہ سب سے بڑی کوشش رہی کہ یہ خاگ علاقہ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے 1-2 کام میں جو پرائیورٹی پہ لینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک جو ہمارا توشم میدان ہے اس کو ہم ڈیولپ کریں، اور دوسرا ہمارا ایک ایسا روڈ بننا چاہے پونچھ تک جو بڑگام سے ہوتے ہوئے، بیروا سے ہوتے ہوئے توشم میدان، گلمرگ، پونچھ سے کنیکٹ ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے قاضی گنڈ سے جموں تک جو روڈ ہے وہ ہر وقت لائف رسکی رہتا ہے. اس میں سلائیڈس آتی ہیں، سٹون شوٹنگ ہوتی ہے، ہماری جانیں، ہمارا مال مطلب کہیں نہ کہیں پھسل کے سڑک سے جو ہے اس کا ہمیں نقصان بار بار اٹھانا پڑتا ہے. اور ہمارا کچا مال جو نومبر میں تیار ہوتا ہے وہ قاضی گنڈ میں روکنا پڑتا ہے کیونکہ سڑک صحیح حالت میں نہیں ہے. چونکہ یہ سڑک جو میں بتا رہا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پچھلے سال جب یہاں نتن گڈکری ورکس منسٹر آ گئے تو میں نے ان کو یہ ڈیمانڈ دے دیا کہ توشم میدان سے یہ بڑگام سے ہوتی ہے پونچھ گونڈ تک ایک 4 وے جموں کا ایک نیشنل ہائی وے بنایا جائے. اس نے مجھے کہا 1 سال ویٹ کریں، 1 سال کے بعد جو ہے آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے ہم اس کو مرکز پروجیکٹ میں اٹھا لیں گے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ میرا جو یہ توشم میدان ہے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دفعہ کل بھی آپ نے ایک خوشخبری سنی، اس سے پہلے بھی آج اس کی روڈ کنیکٹیوٹی، اس کا ڈیولپمنٹ جو ڈسٹرکٹ کیپیکس بجٹ میں بھی ہم نے رکھا ہے. اور کل آپ نے بڑی خوشخبری سنائی کہ پارلیمنٹ اتنے بڑے مہان دیش کے پارلیمنٹ میں کل توشم میدان کا ذکر ہوا اور اس میں بجٹ میں اچھا خاصا پیسہ رکھا گیا. مجھے پورا یقین ہے کہ 1-2 سال کے اندر میں یہ باضابطہ پہلگام کی طرح، گلمرگ کی طرح اور اس سے بہتر نتائج ہمارے علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ کے نکلیں گے. سر لوگوں کی طرف سے یہاں پر شکایت ڈی سی ممبر کا جو رول ہے تو اس کا ایز اے ممبر تو وہ دیکھ لیں گے، پبلک دیکھے گی ایز اے ڈی سی ممبر آف خاگ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. لیکن میں چیئرمین ہوں، ایز اے چیئرمین جو میرا رول بنتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سڑک کا جو ایشو ہے اس میں کام نہیں اس سال ہو پایا، اس میں بیسیکلی ہمارا ایک بہت بڑا مین ایشو ہے جو ہمارا یہ ہے کرپشن، اینٹی کرپشن بیورو جو ہے ہمارا ہے. وہاں ایک کمپلینٹ چلی گئی ہے اس روڈ کے حوالے سے کہ کہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کے پاس کوئی کیس چلا جاتا ہے کسی روڈ کا تب تک ہم بے بس ہو جاتے ہیں جب تک وہاں سے کوئی خاطر خواہ ان کا کوئی ڈیسیجن نہیں آئے گا. اور میں نے ان کے ساتھ بھی بات کی. ہمارے ایک ساتھی وہاں پر ڈی ایس پی کنسرن ہیں، اس کا نام ہے راجہ رمی صاحب. تو میں نے ان کو بڑا مطلب کہا ہے کہ اس بارے میں جلدی کریں، وہاں سے رپورٹ تیار کریں تاکہ ہمارے پاس پیسہ موجود ہے. جو گمبورہ میں آپ جو بری حالت دیکھ رہے ہیں سورج تک،
या नीचे आरी पांतन तक, उसके लिए पैसा हमारे पास मौजूद है, लेकिन तब लगा सकते हैं जब तक एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उस पर कोई अपना हातमी फैसला नहीं करेंगे। उसमें मैं पीछे पड़ा हूँ। इंशाल्लाह चंद एक महीने में आप खुशखबरी सुनेंगे, उस पर ये ब्लैक टॉप होगा और आपका रोड जो है कम्युनिकेबल होगा। देखिए, जहाँ तक बीजेपी सरकार का ताल्लुक है, मुझे ये नहीं है कि बीजेपी को एज ए बीजेपी वो तस्वुर कर सकते हैं, लेकिन मैं बीजेपी को एज सरकार देख लेता हूँ। मैं चेयरमैन हूँ, एलजी साहब इस वक्त जम्मू कश्मीर की देखरेख कर रहे हैं, आप मेरा देखते हैं, मेरा उनके साथ बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। मुझे किसी की मजबूरी नहीं है, न किसी की मुझे ज़रूरत है। मैं खुद चेयरमैन हूँ और मेहनत कश चेयरमैन हूँ। दिन रात 24 घंटा में काम करता हूँ। आप देखें, 3 साल में मेरी ज़िंदगी का एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैं खदमत खलकुल्ला में मसरूफ़ नहीं रहता हूँ। इतवार में घर में अवामी दरबार, मंडे थर्सडे बड़गाम ऑफिस में दरबार, और ट्यूसडे वेडनेसडे सेक्रेटरीट और श्रीनगर वाले जो हमारे बड़े चीफ इंजीनियर्स बैठते हैं उनको मिलना मिलाना। और मैंने सैटरडे को विजिटिंग, चाहे कहीं कंडोलेंसेस हैं, चाहे घरेलू कुछ मामला थे, वो इशू सैटरडे को देखता हूँ, और जुमा को अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज की कोशिश करता हूँ। ये मेरा सिस्टम है पूरी ज़िंदगी का। मेरी 50 साल एज है और 50 साल की ज़िंदगी मेरी ऐसी ही चली है आज तक, और मैं ये खदमत खलकुल्ला अल्लाह ताला को राज़ी करने की खातिर करता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना कहने की ज़रूरत नहीं है।